ایک بات بتائیے کہ کیا ماجرا ہے؟ آپ بھی سسٹم میں رہے ہیں، کام کرتے رہے ہیں اور سب کو جانتے بھی ہیں۔ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں ہمارے خاص طور پہ فیلڈ مارشل؟ لیکن صاحب بھائی کرنا تو وہ وہی چاہتے ہیں جو ان سے پہلے آنے والے 4 ستارہ اور 5 ستارہ جرنیل سارے کرنا چاہتے تھے۔ وہ مین مقصد ان کا یہی ہے کہ اپنے اقتدار کو جتنا بھی اس کو دوام بخشنا ہے دوام بخش سکیں۔ اس کے لیے وہ ہر ہیلا بہانہ چیز استعمال کریں گے، اور جس آپ کہہ لیجئے کہ جس وجہ سے یہ پورا نظام لایا گیا تھا، اگر تھوڑا سا ماضی میں نگاہ دہرائیں تو وہ یہ تھا کہ عمران خان اور اس کی ٹیم بڑی نالائق اور انکمپیٹنٹ ہے۔ یہ صرف جو ہماری گروتھ ہے جی ڈی پی ہے اس کو کچھ 6 پوائنٹ پہ لے گئے ہیں، اور ہم جو ہے نا وہ بہت بڑے فائنینشیل مینیجرز ہیں، معیشت کا ہمیں پتہ ہے، بیوروکریسی ہم چلا سکتے ہیں، سیاست ہم کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے شہباز شریف صاحب کو لایا گیا تھا اور 5واں بجٹ دیا ہے اس وقت۔ جی ہاں، اور بالکل۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ 5ویں بجٹ کے بعد صورتحال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کا اپنا وزیر مفتاح اسماعیل کہتا ہے کہ آج پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے کم تر انویسٹمنٹ فورن انویسٹمنٹ ہے وہ آج کی ڈیٹ میں ہے۔ تو اس سے تو اب یا تو ہم اس کا سارا الزام شہباز شریف صاحب اور ان کی مینجمنٹ پہ لگا دیں، یا پھر ہم آصف منیر صاحب کی ایس آئی ایف سی پالیسی کو لگا دیں نا، جی کیونکہ دیکھیں آصف منیر صاحب تو ہمیں ابھی کچھ مہینے پہلے ہی پتہ چلا ہے کہ بہت اعلیٰ درجے کے ڈپلومیٹ بھی ہیں، جی ہاں، بہت اچھے۔ وگرنہ اس سے پہلے جو ڈی جی آئی ایس پی آر اس سے پہلے والے تھے، جو 2 DGI SPR گزر چکے ہیں، وہ سب کی بابت تو ہمیں یہ پتا تھا کہ آصف منیر صاحب بہت بڑے اکانومسٹ ہیں، تو 4 سال تو انہوں نے اکانومی چلائی ہے، تو اب وہ ڈپلومیسی کر رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی اس وقت انہوں نے ہر چیز ٹرائی کرنی ہے آہستہ آہستہ۔ شہزاد صاحب آتے ہیں ذرا، یہی جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کرنا کیا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ نے ان کے ساتھ آپ کی ورکنگ ریلیشن شپ بہت اچھی رہی ہے اور ایک طویل عرصے تک رہی ہے، کیونکہ آپ کابینہ کے اہم ترین رکن تھے اور فیلڈ مارشل اس وقت DGI تھے۔ تو آج کل یہ پورے ملک میں ہی آگ لگی ہوئی ہے۔ کل مہرنگ بلوچ کو سزا سنا دی گئی، اور میں نے آپ کا ٹویٹ بھی پڑھا کہ اب مسلم لیگ نواز طلال چودھری صاحب وہ اور سارے مل کر، پیپلز پارٹی بھی خاموش ہے، وہ سارے مل کر مہرنگ بلوچ کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، ملک دشمن کہہ رہے ہیں۔ اور جب انہی کے دور میں مہرنگ بلوچ اور بلوچ خواتین، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جب آتی تھیں ڈی چوک میں، اسلام آباد میں، اور PTI کا دور حکومت تھا، تب مریم صاحبہ بھی پہنچتی تھیں، سب پہنچتے تھے۔ تو اب یہ کیوں خاموش ہے؟ اب یہ کیا ہوا؟ اب کیا تبدیلی آئی؟ لیکن 2 چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو بنیادی فرق یہ محسوس ہونا چاہیے کہ پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ انفورس ڈسپیرنس کا ایشو کوئی ایک دور سے نہیں ہے، یہ کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے۔ مہرنگ بلوچ کی اپنی اگر آپ سٹرگل دیکھ لیجئے تو وہ اپنے والد کی انفورس ڈسپیرنسز کے معاملات سے شروع ہوتی ہے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کے اوپر وہ اعتراض کرتی ہے، اور وہ چیز پھر تحریک میں بدل جاتی ہے بلوچستان میں، جو یہ کچھ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب عمران خان صاحب کے دور میں بھی یہی لوگ احتجاج کے لیے آئے، ان کو احتجاج کرنے کا پورا حق دیا گیا، کسی کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کی گئی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنے ہیومن رائٹس منسٹر ڈاکٹر شیری مزاری کے ہمراہ ان تمام لوگوں سے بشمول مہرنگ بلوچ کے ملاقات بھی کی تھی۔ اور کسی بھی سیاسی لیڈر کا یہی کام ہوتا ہے، آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ اقتدار میں ہوں تو سب لوگ آپ سے خوش ہوں، آپ کی اپوزیشن بھی ہوگی، لوگوں کی شکایتیں بھی ہوں گی، لیکن ایک سیاسی لیڈر کا کام یہ ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ تحمل کے ساتھ بات سنیں اور چیزوں کو سیاسی انداز سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن آج چونکہ ملک میں سیاسی نظام نہیں ہے، آج ملک میں فسطائیت کا نظام ہے، اور فسطائیت کا نظام یہ ہے کہ کوئی بھی آواز اٹھائے، کوئی بھی بات کرے، چاہے وہ انہی بلوچ مسنگ پرسنز اور انفورس ڈسپیرنسز والے لوگوں کی آواز اٹھانے والی ایمان مزاری ہو، اس کو ایک ٹویٹ کے اوپر آپ نے اٹھا کر 14 سال کی سزا دے دی، کس قانون کے تحت کس طرح سے دی کسی کو آج تک پتہ نہیں ہے، اور اب اس کی اپیل تک سنی نہیں جا رہی ہے۔ یہی مہرنگ بلوچ جو یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنے
پیاروں کے اٹھائے جانے کو اور جو کیا کہتے ہیں کہ ماورائے عدالت قتل، جو بائی دا وے صابر صاحب اب یہ معاملہ صرف بلوچستان یا وزیرستان تک محدود نہیں رہا، ہم خود ان چیزوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ آپ کے پاکستان کا، پنجاب کا کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے، شاید کوئی ایسا خاندان نہیں ہوگا جہاں پہ اس طرح کی داستانیں نہیں ہیں۔ لیکن ریاست کا رویہ کیا ہے؟ ریاست کو یہاں پہ مہارنگ بلوچ پسند نہیں ہے، ان کو انوار کاکڑ جیسے لوگ پسند ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ریاست آپ کے اوپر کوئی بھی کسی بھی قسم کا جو ہے وہ تشدد بھی کر سکتی ہے، اور ریاست آپ سے جو ہے کچھ بھی تقاضا کر سکتی ہے، اور آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے اس پہ سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے ملک میں جو اصل میں پازیٹیو کردار ادا کرتے ہیں، چاہے وہ ایمان مزاری ہو، مارنگ بلوچ ہو، باقی سیاسی لیڈرز ہوں، سب سے بڑا نام تو عمران خان کا ہے، آپ نے سب کو جیل میں ڈال دینا ہے۔ اس ملک میں صرف شہباز شریف رہے گا اور اس کا خاندان رہے گا، اور اس کی وہ کابینہ رہے گی جو مطلب جگہ جگہ کھمبے گاڑ رہے ہیں۔ تو یہ شہباز شریف، مریم صاحبہ، نواز شریف، عالیہ شریف، یہ ان کے ساتھ سوائے ہمارے بادشاہ سلامت کے اور تو پورا سسٹم جو ہے وہ تو چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ پاکستان برباد ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، اور اس کمبل سے جان چھڑوائیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیا کمزوری کیا ہے ان کی؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ سسٹم پتہ نہیں کتنا اس کے اوپر کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اور کیا بھی رہا ہے۔ پرابلم ہمارے ملک میں یہی رہی ہے کہ جب تک دیکھیں نا، جب مشرف ایک انتہائی ان پاپولر صدر بن چکا تھا، ایک زمانہ تھا مشرف صاحب بڑے پاپولر، جی ہاں، بہت زیادہ۔ پھر جب وہ ان پاپولر ہو گئے تو وہ کہتے ہیں کہ پتا پتا بوٹا بوٹا سب جانے ہیں، اور مشرف صاحب ہی نہیں جانتے تھے، ان کو نظر نہیں آتا تھا، پورا سسٹم ان کے خلاف کام کر رہا تھا۔ یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیے پچھلے کچھ عرصے سے اب ہر چیز بول پڑی ہے، آپ کا اکانومی نہیں چل رہی ہے، آپ کے ملک میں سیاست نہیں چل رہی ہے، آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہے، کاروبار نہیں چل رہا، لوگوں کے حالات زندگی نہیں بدل رہے، اور اس کا سارے کا سارا ملبہ کس کے اوپر پڑ رہا ہے؟ آپ کے اداروں کے اوپر پڑ رہا ہے، فوج کے اوپر، مقتدرہ کو اس کو کہہ لیجئے، اسٹیبلشمنٹ کہہ لیجئے، وہ اس کے ذمہ دار گردانے جا رہے ہیں۔ لیکن اب سب سے بنیادی پرابلم صابر صاحب آپ خود اس سے بہتر جانتے ہیں کہ پاکستان میں کون جا کے بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا، کون جا کے عاصم منیر صاحب کو اس خواب غفلت سے بردار کرے گا اور بتائے گا کہ حضور تہاڈا لیلا کوئی کام نہیں کر رہا ہے، کسے کام کا نہیں، لیلا بدلنے کا وقت ہوا جاتا ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے سب سے مشکل ٹاسک ہے۔ لوگوں کو تو احساس ہو گیا ہے، ہر جگہ یہ بات ہو رہی ہے، ہر جگہ یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے، لیکن سب سے بنیادی سوال یہ ہے کہ عاصم منیر کو جا کر یہ بات کون سمجھائے گا۔ یہ لیلا جو بدلنے والا ہے، اب تو سمجھانے والے تو خیر بہت ہیں، سمجھا رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے جب پھر آپ سسٹم کو زیادہ سمجھتے ہیں، جب سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلے تو پھر ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑتا ہے، اور اگر یہ نہ سمجھیں تو پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر سسٹم اوورآل پورے کا پورا ہیٹ اپ ہو جاتا ہے، ریئیکٹ کرتا ہے۔ اور یہ کچھ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ تو اب جو حالات و واقعات نظر آ رہے ہیں، جبکہ اب تو ان کے جو اپنے دانشور ہیں وہ ہر روز نئے سے نئے سکینڈل دے رہے ہیں، مالیاتی سکینڈل دے رہے ہیں، فائنینشیل سکینڈل دے رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ پنجاب نہیں چل رہا، فیڈرل گورنمنٹ نہیں چل رہی، اور عللوں تللوں پہ سب کچھ خرچ ہو رہا ہے۔ تو کتنا عرصہ لگ سکتا ہے اس سارے معاملے کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے؟ دیکھیں، وائنڈ اپ کرنے کے لیے بھی دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ ماضی میں جب کوئی اس قسم کا حالات ہوتے تھے تو اپوزیشن والے جو جیلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ فوراً ہاتھ پکڑا دیتے کہ حضور ہم حاضر ہیں اس کام کو کرنے کے لیے۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا اب کی بار پرابلم کچھ اس طرح سے پیدا ہو گیا ہے کہ ایکسپیریمنٹ تو ناکام ہو گیا۔ ایکسپیریمنٹ ناکام ہونے کے چکر میں جو لوگ اس ملک کے ساتھ اصل میں وفادار تھے اور اس ملک کو کسی صحیح طرف لے کر جانا چاہتے تھے، اور وہ ہرگز اداروں کے دشمن نہیں تھے، ادارے میں بڑے پرابلمز ہو سکتے ہیں، ایشوز ہیں، ان کو مل کر ٹھیک کیا جا سکتا تھا، لیکن ان کے ساتھ وہ ظلم کیا گیا، وہ زیادتی کی گئی کہ اب مجھے یہ بتائیے صابر صاحب کس منہ سے یہ جائیں گے عمران خان کے پاس اور اس کو جا کر کہیں گے کہ جناب ہم سے غلطی ہو گئی، اب آپ کو، کیونکہ وہاں تو ایک حساب کتاب کا بڑا لمبا سلسلہ ہونا ہے۔ تو یہ جو والا معاملہ ہے کہ یہ کتنے عرصے تک معاملہ رہے گا، میری ایک اپنی رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، کہ سسٹم شاید پوری طریقے سے اب تک نہیں جاگا ہے،
اور اب صرف اور صرف وہ لیلا بدلنے کا سوچ رہے ہیں. اپنا طرز جو ہے نا وہ سوچ بدلنے کی ابھی تک کوئی سوچ نہیں ہے. صرف لیلا بدلنے کا یا لیلا بدلنے کا سوچ رہے ہیں. اب نئے لیلے کی تلاش ہے اور سیریز آپ جانتے ہیں اس وقت آئی جا رہی. آپ نے وہ لیلا کی جگہ پہ لیلا بھی کہہ دیا. بس یہ لیلا کبھی کبھی لیلا بھی لگتی ہے. ہاں تو یہ نہ ہو کہ لیلا تبدیل ہو اور اس کی جگہ پہ لیلا آ جائے. تو یہ تو میرا لیلا اصل جھگڑا لیلا کا ہی ہے کہ بننا تو لیلا نہیں تھا, بن گیا لیلا پرائم منسٹر. بہرحال اب آتے ہیں سر تھوڑا سا بلوچستان میں حالات خراب, اور کشمیر خاص طور پہ کشمیر میں, پورے کشمیر میں اس وقت آگ لگی ہوئی, اور 5 جون سے لے کر آج تاریخ ہو گئی ہے 23, 18 دن ہو گئے ہیں. 18 دن سے وہاں پہ شٹر ڈاؤن ہے, ہڑتال ہے. خواتین ہر روز, خواتین بچے بچیاں نکلتے ہیں سفید پرچم لیے اور امن کی بھیک مانگ رہے ہیں, انصاف مانگ رہے ہیں, اور وہاں پہ بھی گولی چلائی جا رہی ہے. کشمیر خاص طور پہ جل رہا ہے جو کہ ہماری شہرگ ہے. اور اس وقت کمپیئر کیا جائے مقبوضہ وادی کو آزاد وادی کے ساتھ تو وہی جو کچھ ادھر ہو رہا تھا وہی کچھ ادھر ہو رہا ہے. تو کشمیر کا معاملہ بھی بالکل ایسے لگ رہا ہے. تو جب آپ تھے, یعنی کہ آپ کی گورنمنٹ تھی, تو اس وقت بھی 5 اگست 2019 ہوا تھا. آرٹیکل 370 ختم کر دیا, 35A ختم کر دیا انڈیا نے, اور کشمیر کا خصوصی درجہ ختم کر کے انڈیا نے اپنا حصہ بنا لیا. چائنا نے درگت بنائی, اپنی طاقت استعمال کی اور اپنے علاقے اور مزید علاقے واپس لے لیے. عمران خان صاحب نے اس وقت ریئیکٹ کیا اور ایک اسٹریٹجی دی کہ ہر جمعے کو ہم احتجاج کیا کریں گے. بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات ختم کر دیے, تجارت ختم کر دی, اور شرط عائد کی کہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اس وقت تک ہم بھارت سے کوئی بات چیت نہیں کریں گے. لیکن اس وقت یہ شیریں مزاری صاحبہ کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ ہے, قومی اسمبلی میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے جو اسٹریٹجی دی کشمیر پہ, مزاحمتی اسٹریٹجی, اس کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جنرل باجوہ صاحب نے انڈورس نہیں کیا, بلکہ فارن آفس نے بھی اس کو بھی منع کر دیا گیا کہ آپ نے بھی اس پہ یہ کام نہیں کرنا. تو کیا یہ اس کی کنٹینیوٹی ہے کہ اب کشمیر کا چیپٹر بھی کلوز کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے, کشمیر کے چیپٹر سے تو ایسا لگتا ہے کہ بہت عرصے سے ہماری جو مقدرہ ہے یا اس میں جو سوچ پائی جاتی ہے وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ رہی ہے. اور اس کی اگر آپ بنیادی مثال دیکھنا چاہیں تو جس طرح سے کشمیر کے اندر ایک چھوٹے سے سیاسی مسئلے کو ہینڈل کیا گیا ہے اور اس کو ایک قومی سلامتی کا مسئلہ بنا دیا گیا ہے, اور قومی سلامتی کا مسئلہ اس طرح سے بنا دیا ہے کہ اپنے ری ایکشن سے ایک ایسا کرائسس کھڑا کر دیا ہے جس نے پاکستان کے محب وطن ترین لوگوں کو پاکستان کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا. آپ صابر صاحب یہاں پہ ہوتے ہیں برطانیہ میں, جتنا یہاں کا کشمیری جو آزاد کشمیر کا کشمیری ہے جتنا سخت وہ پاکستان کے اداروں اور فوج کے ساتھ جڑا ہوا تھا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ لوگ آج کریں گے. آج مجھے بتائیے کہ جو کشمیری آپ کے مینچسٹر سے آتے ہیں, برمنگھم سے نکلتے ہیں, لندن میں نکلتے ہیں, ان میں سے کیا کوئی ایک شخص بھی آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا نام لیتا ہے یا ایون نواز شریف یا شہباز شریف کا نام لیتا ہے؟ وہ سیدھا سیدھا سارا فوج کا نام لیتے ہیں, فوجی جرنیلوں کا نام لیتے ہیں, حافظ صاحب کا نام لیتے ہیں. تو کیا وہاں پر بیٹھ کے کوئی یہ سوال نہیں کرتا کہ ایک منٹ ٹھہر جاؤ یار, مطلب نام کی ہی صحیح, حکومت تو سیاسی ہے, ایسی ہم سے کیا حرکتیں ہو رہی ہیں کہ ہم یہ کنوے ہی نہیں کر پا رہے کہ جو آپ کے ساتھ کر رہی ہے وہ حکومت عوام سننے کو تیار نہیں ہے. عوام اس کا بھی ذمہ دار سمجھتی ہے کہ ریاستی ادارے اور وہ اس کے پیچھے ہیں. اب دیکھیے, پالیسی تو بدل چکی ہے, کشمیر کے اوپر سے ہم بہت حد تک جو ہے پیچھے ہٹ چکے ہیں. اس وقت پاکستان کی جو نظریاتی اساس تھی یا جس کی آپ کہہ لیجئے کہ سوچوں کے ساتھ پاکستان کھڑا تھا, اس سے تو ہم بہت دور جا چکے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ جو انسان کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے کشمیر میں, چاہے وہ کوئی وہاں پہ رپورٹ کر رہا ہو, ابھی حال ہی میں آپ کو پتہ ہے احمد فرات صاحب کی بھی خبر آئی ہے کہ وہ مسنگ ہیں. یہ احمد فرات کی طرف بالکل بات کرنی تھی. احمد فرات صاحب جو کہ جرنلسٹ بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں, پہلے بھی ان کو اٹھایا گیا تھا, اور اٹھا کر جب مقدمہ پہنچا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور جب
وہاں سے فل ڈوز آئی تو ان کو کشمیر میں ایک تھانے سے کہا گیا کہ جن پہ تو دہشت گردی کے مقدمات ہیں وہ تو کشمیر میں زیر حراست ہیں. اب کل سے وہ پھر ان کو لاپتہ کر دیا گیا ہے اور کل جو تمام تھانوں میں چیک کیا گیا تو تھانوں میں وہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ان کو اٹھا لیا گیا ہے اور یہی سہراب برکت صاحب کے ساتھ کیا گیا ہے جو ہمارے دوسرے جرنلسٹ دوست ہیں وہ بھی جیل میں بند ہیں. تو یہ ہم کیوں وہ والی مثالیں دے رہے ہیں جو مقبوضہ وادی کے لیے ہم 80 سال سے ہم یہاں شور مچاتے رہے, وہی کچھ ہم آزاد کشمیر میں کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا ثابت صاحب, ہم نے یہ بات کی تو میرا یہ خیال ہے کہ وہی نہیں کر رہے, ہم اس سے بہت زیادہ کر رہے ہیں. جس جگہ ہم یہ بیٹھ کے, میں یہ بات اب سنانے پہ مجبور ہوں, جس جگہ ہم بیٹھ کے یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں اس سے 2 گھر چھوڑ کے یہاں پہ مقبوضہ کشمیر کے, میں صبح آپ سے ان کی میٹنگ بھی کراؤں گا, آپ کے بہت بڑے فین ہیں, ڈاکٹر صاحب ہیں اور 80 کی دہائی میں وہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ تھے کشمیر میں. ایک دن وہ آئے میرے پاس, انہوں نے مجھے کہا کہ شہزاد صاحب ہم نے بڑا سخت وقت گزارا ہے. 80 کی دہائی وہ تھی جب پوری وہ آزادی اسٹرگل شروع ہوئی جس کی وجہ سے کشمیر کے حالات بہت کشیدہ تھے. 80 سے لے کے 90, 80 اور 90 یہ 2 دہائیاں کشمیر میں آپ کہہ لیجئے کہ پیک پہ تھا. مطلب ادھر سے آزادی کی تحریک چل رہی تھی, ادھر سے انڈیا فورس جو تھی لاکھوں کی تعداد میں فوج وہاں متعین تھی. لیکن انہوں نے مجھے ایک بڑی بات کہی, انہوں نے کہا دیکھیں ہمارے ہاں نا کبھی آج تک نہیں ہوا کہ اندھا دھند گولی چلائی گئی ہو, ہمارے ہاں کبھی نہیں ہوا کہ مارٹر برسائے گئے ہوں, ہمارے ہاں کبھی نہیں ہوا کہ جیٹ کے ساتھ بمباری کی گئی ہو. انہوں نے کہا میکسیمم یہ ہوتا تھا کہ وہ آتے تھے پورا گاؤں کارڈن آف کر دیتے تھے, جو ملیٹنٹس یا فریڈم فائٹرز جو بھی آپ ان کو کہیں وہ ان کو تلاش کرتے تھے اور میکسیمم جس کے گھر میں پناہ لی ہوئی تھی اس کو بھی گرفتار کر کے لے جاتے تھے. لیکن اب ہم جو سنتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, وزیرستان میں کیا ہو رہا ہے, اور اب آپ دیکھیے آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. یہ تو کہتے ہیں ہمارے وہم و گمان بھی نہیں ہے. اور آج میں کہتے ہیں میں عمر کے اس حصے میں سوچتا ہوں کہ کیا ہم نے وہ 20 سال ٹھیک سٹرگل کی تھی. یہ سوال آج آپ کی حرکتوں کی وجہ سے جو آپ آج کشمیر, آزاد کشمیر میں کر رہے ہیں, وہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے اوپر بھی امپیکٹ کر رہا ہے. اور ہماری سیریسنس کیا ہے؟ ہماری سیریسنس کی اس وقت انتہا یہ ہے کہ وزیر دفاع پارلیمان کے اندر کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ یہ تو آزاد کشمیر والے کشمیری نہیں ہیں. راولہ کوٹ کو بھی وہ کہتا ہے کشمیری نہیں ہے, میرپور کے ہیں وہ بھی کشمیری نہیں ہے. اب میرپور کا میں آپ کو بتا دوں کہ میرپور کی ساری زمین کشمیریوں نے منگلا ڈیم کو دے دی. جی, منگلا ڈیم کو اپنی قبریں بھی دے دیں, قبرستان دے دیے, زمینیں دے دیں, گھر بار دے دیے میرپور کے لوگوں نے. اب یہ وزیر دفاع جو کہ خود فارم 47 کی پیداوار ہیں, کبھی وہ جنرل باجوہ کے سسر جی کو فون کرتے ہیں تو فارم 47 مل جاتا ہے, کبھی وہ موجودہ فیلڈ مارشل سے فارم 47 لے لیتے ہیں, کبھی جنرل ندیم سے لے لیتے ہیں. تو یہ ہے وہ والی اصل میں سوچ جس کی طرف کہ اب وہ کہتے ہیں کہ کشمیری نہیں ہے. مہرنگ بلوچ کل تک وہ محب وطن تھیں, آج وہ دہشت گرد ہو گئیں, ملک دشمن ہو گئیں. ایمان مزاری صاحبہ وہ بھی جیل میں ہیں. تو یہ پہلی رجیم ہے کو جو کہ باقاعدہ طور پہ ٹارگٹ کر رہی ہے خواتین کو بڑے پیمانے پر. اب آتے ہیں جی, آگے بڑھتے ہیں کہ لگ تو ایسے رہا ہے کہ یہ حکومت کے دن جو ہیں, کیونکہ اب تو وہ آپ کی معلوم ہے نا جی آپ کو, ایک ڈائلاگ کمیٹی ہے جو بنی ہوئی ہے, نیشنل ڈائلاگ کمیٹی. جی, اور اب تو انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ آخری سال ہے اس حکومت کا, یہ آخری بجٹ تھا. تو ہم پہلے سے کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں چلنے والی. اب آتے ہیں عمران خان صاحب کے معاملے پہ, کیونکہ ہمارے پاس ایک بڑی خبر ہے جی, اور وہ خبر ابھی ڈیولپ ہو رہی ہے. عمران خان صاحب قید تنہائی میں ہیں, غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے, آنکھ ان کی ایک ضائع ہو چکی ہے, بشرا بی بی کے ساتھ الگ سے ظلم کیا جا رہا ہے. تو متعدد بار ابھی آخری جو احتجاج ہے وہ رکوایا گیا کہ مذاکرات ہونے ہیں ایران اور اسرائیل کے معاملے میں, تو اس لیے وہ احتجاج رکوا دیا گیا. عمران خان صاحب کو جیل میں بھیجا گیا پیغام. سلمان صفدر صاحب گئے تھے کہ جی آپ کال واپس لے لیں, تو بڑا امپورٹنٹ. تو خان صاحب نے کال واپس لے لی. 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب جو احتجاج کرنا تھا, اس کے بعد بھی جب بھی ضرورت ہوتی ہے عمران خان صاحب کو کہا جاتا ہے قومی مفاد کا مسئلہ ہے, خان صاحب مان جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جی ابھی تک عمران خان کو ہاسپٹل منتقل نہیں کیا گیا, وکالت نامے سائن نہیں کیے جا رہے. اب جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں, آپ کے پاس بھی موجود ہیں,
وہ یہ ہے کہ 5 اگست کو پاکستان تحریک انصاف، شاید عمران خان صاحب نے بھی کوئی میسج کنوے کیا ہے بشرا بی بی کے ذریعے سے، اور اسی لیے بشرا بی بی کو بھی مکمل طور پر 3 ہفتے سے ان کے بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ کوئی پیغام ہے کہ 5 اگست کو جب عمران خان صاحب کو سال ہونے جا رہے ہیں جی، تقریباً 3 سال پورے ہو جائیں گے، تو اس پہ اڈیالہ کی طرف ملک گیر سطح سے لانگ مارچ اڈیالہ کی طرف کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا ہے اطلاع؟ دیکھیں صاحب بالکل عمران خان صاحب کی اس قید کو اب 3 سال ہو چلے ہیں، اور وہ تاریخ بھی 5 اگست کی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے کافی سارے عرصے سے جو ورکر ہے تحریک انصاف کا، وہ بار بار یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، کیونکہ دیکھیے ہر منگل کو یہ تاریخ دہرائی جاتی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، رولز کے اندر لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود نہ عمران خان کی اپنے بچوں سے بات کروائی جاتی ہے، نہ ان کی کسی کے ساتھ ملاقات کروائی جاتی ہے، اپنی بہنوں سے نہیں ملنے دیا جاتا، ان کی جو میڈیکل کنڈیشن ہے جس کو آلریڈی یو این کہہ رہا ہے کہ ان کے اوپر ٹارچر کیا جا رہا ہے، اس کو ایڈریس نہیں کیا جاتا، اسپتال منتقل نہیں کیا جاتا، ذاتی معالج کو رسائی نہیں دی جاتی۔ اب ان تمام چیزوں کے بعد مجھے بتائیے کہ کیا تحریک انصاف ایک ملک گیر احتجاج جس کو اڈیالہ کی طرف ہونا چاہیے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن بچتی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس کوئی آپشن بچتی ہے، کیونکہ ورکرز کا یہ سوال بار بار اپنی جگہ موجود ہے، اور بالکل اس وقت جو کچھ لوگوں سے بات ہوتی ہے وہاں پہ یہی ہے کہ یہ سوچ چل رہی ہے کہ دیکھیے ابھی جون میں وعدہ کیا گیا تھا کہ ملاقات کروا لیجیے، اور یہ وعدہ پچھلے 6 مہینوں سے ہوا جا رہا ہے جی ہاں، تواتر کے ساتھ۔ کبھی محسن نقوی آگے جھوٹے وعدے کر دیتا ہے، کبھی رانا ثناءاللہ جھوٹے وعدے کر دیتا ہے، کبھی کوئی کرنل صاحب ان سے جھوٹا وعدہ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اب یہ سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ 5 اگست ایک ایسا وقت بھی ہے، وہ ایک اینیورسری بھی بنتی ہے، تیاری بھی پوری ہو تیاری جائے بھی گی۔ پوری ہو جائے گی، اچھا خاصا ٹائم ہے، 6 ہفتے کا ٹائم بنتا ہے، تو اس کے اندر اگر یہ تیاری کرتے ہیں اور پورے پاکستان سے قافلے اگر یکدم اڈیالہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو پھر سچویشن جو ہے وہ کافی ان کے ہاتھ سے نکل بھی سکتی ہے۔